وزیر اعلیٰ کے احکامات پر فیصل آباد میں کم عمر ڈرائیورز کے خلاف کریک ڈاؤن. ڈی ایس پی ٹریفک سٹی سرکل خالد علیم نے کوتوالی چوک میں کارروائی کی. درجنوں بائکس تھانے بند. خالد علیم نے کہا والدین سے بیان حلفی لے کر ہی موٹر سائیکل چھوڑی جائے گی. سی پی او اور سی ٹی او کے احکامات رد. فیصل آباد پولیس کے اہلکار ہیلمٹ پہننے سے انکاری. وارڈنز اہلکاروں کے خلاف کارروائیوں سے گریزاں. ٹریفک پولیس نے کسی ایک بیٹی بھائی کا بھی چلان نہ کیا. پولیس اہلکاروں کے ہیلمٹ کے بغیر ویڈیو سامنے آ گئی. محکمہ ماحولیات فیصل آباد انسداد اسماگ انتظامات میں ناکام. جھنگ روڈ پر ایئر ایونیو کالونی میں گاڑیوں کے پرانے ٹائر جلا کر تار نکالنے کا کاروبار جاری. ٹائروں سے اٹھنے والا دھواں فضا میں زہر گھولنے لگا. مقامی افراد نے ٹائر جلانے کا کارخانہ بند کرانے کے لیے ڈپٹی کمشنر کو درخواست کی. ڈسٹرکٹ اسپتال جھنگ انتظامیہ کا انوکھا کارنامہ. اسٹریچرز ماربل اور ٹائر لے جانے کے لیے استعمال ہونے لگے. ریویمپنگ کے کام کے دوران مزدور اسٹریچرز پر تعمیراتی سامان لاپتے رہے. مریضوں کے لواحقین کا ڈی ٹی سے نوٹس کا مطالبہ. فیصل آباد میں منروا کلب روڈ کے سگنلز لائٹ چاروں اطراف سے خراب. ٹریفک درہم برہم. شہریوں کو مشکلات کا سامنا. کہتے ہیں کسی بھی وقت کوئی بڑا حادثہ پیش آ سکتا ہے. انتظامیہ کی اس طرف کوئی توجہ نہیں. فیصل آباد میں سڑکوں کی حالت ابتر. مقبول روڈ قابل استعمال نہ رہا. محکمہ کارپوریشن کسی بڑے حادثے کا منتظر. ناقص مٹیریل کے استعمال سے سڑک چند ماہ میں ہی کھنڈر بن گئی. شہری کہتے ہیں سفر کے دوران دھول مٹی سے سانس کی بیماریاں پھیل رہی ہیں. فیصل آباد کے گھنٹہ گھر بازاروں کی پارکنگ کا مسئلہ مزید سنگین. 8 بازاروں کے تاجر شدید پریشانی کا شکار. تاجر کہتے ہیں پارکنگ مسائل کی وجہ سے پیدل چلنا بھی مشکل ہو گیا. پی ڈی سی ایل کا فائبر آپٹکس شہریوں کے لیے مصیبت. چنیوٹ میں جگہ جگہ گڑھے پڑ گئے. کچہری روڈ پر کام کے بعد بھی گڑھے ٹھیک نہ کیے جا سکے. شہری کہتے ہیں گڑھوں سے کوئی نقصان ہوا تو ذمہ دار کون ہوگا. فیصل آباد میں محکمہ انہار کی نااہلی. فیکٹریوں کا زہریلا پانی بغیر ٹریٹمنٹ کے ڈرینیج میں ڈالا جانے لگا. زہریلے پانی کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے کوئی لاہے عمل تشکیل نہ کیا جا سکا. فیکٹریوں کے ساتھ معاہدہ نہ ہو سکا. زہریلے پانی سے کاشت بھی نہ روکی جا سکا. چنیوٹ کا فیصل آباد جھنگ بائی پاس تعمیر کے بعد ہی ٹوٹنے لگا. ناقص مٹیریل استعمال ہونے کا الزام. شہریوں کا روڈ کو زیادہ نقصان سے بچانے کے لیے فوری پیچ ورک کا مطالبہ. ٹی ایچ اے کو دی گئی درخواست کے بعد بھی گورنمنٹ کالج فار ویمن ڈی ٹائپ کو بیوٹیفیکیشن میں مدد فراہم نہ کی جا سکی. 31 اکتوبر کو کالج انتظامیہ کی جانب سے کالج گراؤنڈ میں بیوٹیفیکیشن کے لیے پودوں کی فراہمی کی درخواست دی گئی. لوکل گورنمنٹ فیصل آباد کو فنڈز نہ مل سکے. ترقیاتی اسکیمیں اگلے سال منتقل ہونے کا خدشہ. حکام کہتے ہیں پرپوزل جمع کروا دیں. فنڈز تاحال جاری نہیں ہوئے. میونسپل کمیٹی جھنگ پیسے کے لیے عوام پر بوجھ ڈالنے کو تیار. 4 کروڑ روپے ماہانہ خسارے میں ڈوبی میونسپل کمیٹی کی جانب سے واٹر اینڈ سینیٹیشن فیس کے نفاذ کا فیصلہ. محکمہ ایکسائز نے 56,000 گھریلو اور کمرشل یونٹس کا ڈیٹا ضلعی انتظامیہ کو فراہم کر دیا. شورکوٹ کے کھاد ڈیلرز کی میٹنگ. صدر عبدالرزاق کمبو، جام امان اللہ اور دیگر کی شرکت. عبدالرزاق نے کہا کھاد کمپنی کی جانب سے تحصیل شورکوٹ میں کھاد بکنگ کا کوٹا نہ ہونے کے برابر. انہوں نے انتظامیہ سے نوٹس کی اپیل کی. کسانوں کی مشکلات کم نہ ہو سکیں. گندم کی کاشت کے موقع پر کھاد کی بلیک میں فروخت. ڈیلروں کی ضلعی انتظامیہ کے ساتھ ہی ملی بھگت سے کھاد کسانوں کی پہنچ سے باہر ہو گئی. محکمہ تعلیم فیصل آباد کی ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی کا سی ای او ایجوکیشن کاشف ضیاء کی سربراہی میں اجلاس. سینیورٹی لسٹوں کی اسکروٹنی اور ڈاکیومنٹس کی تصدیق کے بعد 94 اساتذہ کی ترقیوں کی منظوری. ایلیمنٹری اسکول ٹیچرز کو 15ویں سے 16ویں گریڈ میں ایس ایس ٹی کے عہدوں پر ترقیاں دی گئیں.
یونیورسٹیز کو مستقل وائس چانسلر ملنے کی امید پیدا، الیکشن کمیشن نے حکومت کو وائس چانسلر کی تقرریوں کی اجازت دے دی۔ اس سے قبل عدالت نے عبوری حکومت کو وائس چانسلر کی سلیکشن کا پروسیس شروع کرنے سے روک دیا تھا۔ واضح رہے، فیصل آباد ڈویژن کی 4 یونیورسٹی سمیت پنجاب کی 30 جامعات مستقل وائس چانسلر سے محروم ہیں۔ تعلیمی بورڈ فیصل آباد نے میٹرک کے دوسرے سالانہ نتائج کا اعلان کر دیا۔ امتحانات میں 13,783 امیدواروں نے شرکت کی، 6,345 طلبہ پاس ہوئے۔ سپلیمنٹری امتحانات میں کامیابی کا تناسب 46.03% رہا۔ فیصل آباد کا ایک اور وارڈن پی ایچ ڈی اسکالر بن گیا، جاوید احمد پی ایچ ڈی کرنے والے چوتھے وارڈن بن گئے۔ جاوید احمد کہتے ہیں، والدین اور دوستوں کے تعاون سے سنگ میل عبور کیا، محکمے نے بھی بھرپور ساتھ نبھایا۔ جنگ میں امتحان سے قبل پرچہ لیک ہونے کا معاملہ، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے ایس او پیز طے کر دیے، 11 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ ایس او پیز کی خلاف ورزیوں پر یونیورسٹی سخت کارروائی کی مجاز ہوگی۔ مسلم لیگ نون کی الیکشن تیاریاں تیز، آئندہ ہفتے ٹکٹوں کی تقسیم کا عمل شروع ہوگا۔ 25 اور 26 فیصل آباد ڈویژن سے تعلق رکھنے والے اراکین کا انٹرویو ہوگا۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف انٹرویو لیں گے۔ فیصل آباد ڈسٹرکٹ بار الیکشنز میں جوڑ توڑ، صدارتی امیدوار چودھری مجاہد حسن پنسابہ کے اعزاز میں تقریب، اہتمام ایڈوکیٹ عاصمہ تنویر رندھاوا نے کیا۔ وکلاء نے مجاہد حسن پنسابہ کی حمایت کا اعلان کیا۔ اس موقع پر صدارتی امیدوار نے خطاب میں کہا، انتخابات جیت کر سب کو ساتھ لے کر چلوں گا۔ عاصمہ تنویر نے کہا، مجاہد حسن پنسابہ نوجوان وکلاء کو آگے لائیں گے۔ تقریب میں ایڈوکیٹ رانا انعام اللہ کی خصوصی شرکت۔ سپیریئر کالج سٹی کیمپس فیصل آباد میں لائنز کلب ریڈنگ ایکشن پروگرام اور روڈ سیفٹی کے اشتراک سے بک فیئر اور ٹریفک قوانین بارے آگاہی سیمینار۔ چیف ٹریفک آفیسر مقصود احمد لون، ڈسٹرکٹ گورنر شفیع اللہ خان، سابق گورنر لائنز کلب وسیم محمود، ڈسٹرکٹ وائس گورنر عاطف منیر، اساتذہ اور طلباء کی شرکت۔ فیصل آباد میں تحصیل اسپورٹس فیسٹیول، ڈی سی عبداللہ نیر شیخ نے تائیکوانڈو چیمپئن شپ کا افتتاح کر دیا۔ کریسن اسپورٹس کمپلیکس میں کھلاڑیوں اور شہریوں کی آمد۔ فیصل آباد ضلع انتظامیہ کے زیر انتظام دوسرا اسپورٹس فٹسل جاری، اسٹاف میں ویمن چک بال چیمپئن شپ کا انعقاد۔ ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیر شیخ اور ڈی جی ایف ٹی ایم محمد آصف چودھری کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی فیصل آباد میں یتیم بچوں کے لیے تقریب، میڈیکل اور دیگر سہولیات کا اہتمام کیا گیا۔ 1500 بچوں کو محفوظ کرنے کے لیے میجک شو کا بھی انعقاد۔ ڈائریکٹر ڈاکٹر مدثر احمد، صدر الخدمت فاؤنڈیشن رائے اکرم خان کرل اور دیگر نے شرکت کی۔ ساہیوال کے اسکول طلباء کا فیصل آباد کی تاریخی عمارتوں اور لائل پور میوزیم کا دورہ، طلباء کو تاریخ اور ثقافت سے آگاہی دی گئی۔ طلباء نے میوزیم میں عرفہ کریم کارنر بھی دیکھا۔ ساہیوال کی طلباء نے فیصل آباد کا دورہ یادگار قرار دیا۔ فیصل آباد کے عالمی دن پر فیصل آباد چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو میں تقریب، مختلف سکولز کے طلباء و طالبات کی شرکت۔ بچوں کے حقوق پر آگاہی دینے کے لیے طلباء نے ٹیبلوز پیش کیے۔ اس موقع پر سی ای او ایجوکیشن کاشف ضیاء اور اے ڈی سی جی محمد شہباز نے خصوصی شرکت کی۔ کمالیہ میں اسسٹنٹ کمشنر غزالہ یاسین چندھڑ کی زیر صدارت اسپورٹس گالا منانے کے حوالے سے اجلاس۔ اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا ہے، اسپورٹس گالا کا مقصد طلباء میں تعلیم کے ساتھ کھیلوں میں بھی دلچسپی پیدا کرنا ہے۔ صحت مند معاشرے کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ کھیلوں کے میدان آباد ہوں۔ گورنمنٹ ورکر ویلفیئر گرلز ہائی اسکول فیصل آباد میں سائنس ماڈل نمائش، انٹرنیشنل ویمن آنٹرپرینیوریل فورم سے سحر محسن اور ہنا بابر کی خصوصی شرکت۔ ادھر جھنگ کے سٹی ویمن کالج میں بھی سائنس ایگزیبیشن، طالبات کی جانب سے مختلف سائنسی ماڈل بنائے گئے۔
قصر آباد کے باغ جناح کی رونقیں بڑھنے لگیں، فیملیز کے بچوں کے ہمراہ باغ جناح کا رخ کر لیا، بچے جھولے لیتے اور بڑے گپ شپ کرتے نظر آئے۔